گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کالز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں تو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے، خدا کو عاشق نبی کو معشوق یا نبی کو عاشق خدا کو معشوق کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام محمد اظہر، جگہ گجرا والا فریڈ ٹاؤن۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، کوئی آدمی کہے کہ میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، آیا اسے اب بیعت کسی بزرگ سے کرنی ہوگی یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال تھوڑا سا عقیدے سے متعلق کہ کوئی خدا کو عاشق اور نبی کریم علیہ السلام کو معشوق کہے، یا اس کا الٹ کر دے کہ نبی کریم علیہ السلام کو عاشق اور خدا کو معشوق کہہ دے، تو یعنی یہ اس طرح الفاظ استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا حکم ہے ان کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے فتاوی رضویہ شریف میں خاص اس پر سوال ہوا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاشق اور معشوق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا کہ عاشق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح معشوق کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت فرماتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ قرآن و حدیث سے بالکل ظاہر ہے۔ البتہ عشق کا جو لفظ ہے یہ اصل میں محبت کی اس انتہا کو بولتے ہیں کہ جس میں بندے کو اختیار نہیں رہتا، یعنی کسی سے محبت اتنی بڑی کہ اب بندہ اپنے اختیار میں نہ رہے، تو پھر ایسی محبت، یعنی اتنے زیادہ محبت کے اوپر یہ عشق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے اختیار میں نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی محبت کیا ہے، وہ کس طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کی غایت، اس کی انتہا کیا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ لیکن ہم ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ عاشق ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں محبت کا اتنا غلو ہو، اتنی زیادتی ہو کہ وہ اب اپنے اختیار کے اندر نہ رہے، اپنے آپے سے باہر ہو۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عاشق کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح معشوق بھی نہیں بول سکتے۔ کفر کہیں گے، حرام کفر کہیں گے، نہیں کیا ہے، کہیں گے؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے، کفر نہیں ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہنے کی۔ اور اسی طرح سرکار علیہ السلام کے لیے کہنا کہ وہ عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عشق کا لفظ، عاشق کا لفظ، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ اور ہم عوام بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے عشق ہے، بالکل عشق اس طرح کے ہے، الفاظ بالکل استعمال ہمارے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے کہ وہاں وہ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محمد اویس بھائی گجرانوالہ سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بولے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی تھی، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، میں تو ڈائریکٹ ہی غوث پاک کا مرید ہوں۔ تو اس طرح کے کہنے والے بہت سارے لوگ ملتے ہیں،
تو کیا اس طرح بیعت ہو جاتی ہے یا حصی طور پر کسی پیر کامل کی بیعت کرنا ضروری قرار پائے گا؟ دیکھیں یعنی بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے بیعت کر لی، ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یا بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو کیا وہ مرید ہو گیا؟ تو دیکھیں اس طرح مرید نہیں ہوتے. مرید ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، جس سے آپ نے کہا ضروری ہے، تو دیکھیں بیعت تو ضروری ہے ہی نہیں، لازم نہیں ہے. بیعت تو ویسے ضروری نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ بیعت کرنے کے فوائد ہیں. بیعت جو کرے گا اس کو دنیا آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے. یہاں تک کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرشد کامل جو ہے وہ نزا کے وقت، قبر کے اندر، محشر میں، ہر مقام پر جو ہے وہ مرید کو مفید ہوگا، اس کو فائدہ دینے والا ہوگا. تو اس لیے بیعت کے فائدے موجود ہیں، لیکن یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی بیعت نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن کسی کو بے پیرا رہنا نہیں چاہیے کہ ایک مفت کا فائدہ ہے جو حاصل ہو رہا ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے، جاتا نہیں. لیکن جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہی بیعت ہوا جائے گا کہ کوئی پیر ہے، زندہ ہے، ان کے ہاتھ میں یا ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی سلسلے کے اندر بیعت ہوا جائے گا. قادری سلسلے کے اندر بیعت ہونا یا کسی اور سلسلے کے اندر بیعت ہونا، تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مرشد کریم جس طریقے سے آپ کو فرمائیں گے آپ نے اس انداز میں الفاظ بولنے ہیں، یا وہ خط کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کو بیعت کریں گے تو یوں آپ بیعت ہوں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ براہ راست یوں کہہ دیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، یا آپ کہہ دیں کہ خواب میں غوث پاک نے مجھے بیعت کی ہے. اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ غوث پاک سے محبت کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے. غوث پاک کی خواب میں زیارت ہو گئی، بڑی مفید چیز ہے. لیکن جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو جو سلسلہ متصل ہے اسی کے مطابق کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت ہونا ہے. یہ کی کیوں جاتی ہے؟ یعنی بیعت ضروری بھی نہیں، اس کے فائدے ہیں، لیکن اصل مقاصد ہوتے کیا اس کے؟ یعنی کرنا، دیکھیں اس کے بہت پورے سلسلے ہیں، پوری پیری مریدی کا نظام ہے، بہت بڑی خانقاہیں چلتا ہوا تو شروع سے ہی آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی بیعت چلتی بھی آ رہی ہے. مختلف چیزوں پر بیعت ہوتی تھی. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ اسلام لانے پر بیعت کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے پر بیعت کرتے تھے. مختلف چیزوں پر بیعتیں ہوتی رہتی تھیں. پھر صحابہ کے ہاتھ پر دیگر نے بیعت کی. پھر یہ روحانیت کے سلسلے کی بیعتیں ہوتی رہی. حضرت مولا مشکل کشا سے امام حسین نے، امام حسن نے بیعت کی. پھر آگے جو ہے دیگر کی بیعتوں کے سلسلے چلتے چلتے یہ آگے چلتے رہے ہیں. تو یہ ایک سنت چلتی بھی آ رہی ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اس کچھ فوائد میں نے عرض کیے کہ بندہ، اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ متصل ہو جاتا ہے بالکل. جیسے محدثین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کی سند متصل جاری ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتا ہے آگے والے بزرگ. جی بالکل، جیسے باپ سے سلسلہ چلتا ہے، باپ سے دادا، دادا سے پردادا، پھر چلتا چلتا اوپر تک بندہ چلا جاتا ہے. تو اسی طرح بیعت کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیر امیر السنت کے زیاد المدنی رحمۃ اللہ تعالی، زیاد المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیر و مرشد جو ہے وہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد جو ہے وہ حضور اچھے میاں. پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے غوث پاک تک پہنچ جاتا ہے. غوث پاک سے سلسلہ اوپر چلتا ہوا حضرت علی تک پہنچتا ہے، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یوں ہمارا سلسلہ پورا جو ہے وہ متصل جاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مل جاتا ہے. تو یوں ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں. تو اس کے یہ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. پھر کچھ فائدے میں نے عرض کیے کہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، نزا میں بھی یہ پیر و مرشد فائدہ دیتے ہیں. جیسا کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد تھے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک مرید کا انتقال ہوا تو قبر میں اس کے ساتھ معاملات پیش آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے میں، یعنی پیر کے صدقے میں اس مرید کی بخشش فرما دی، اس کے لیے آسانی فرما دی. اس طرح کے واقعات یہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کل بروز قیامت بھی حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل بروز قیامت ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس کا جیسا امام ہوگا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، بالکل جس کی اقتدا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام ہوں گے. پھر اس کے بعد طریقت کے اندر غوث پاک کی پیروی کرتا ہے تو غوث پاک بھی امام ہوں گے. جو فقہی مسائل ہیں مذہب کے اندر اس میں امام اعظم کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کے امام ہوں گے. تو یہ ائمہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں داخل جنت فرما دیں گے. اچھا حضور، ابھی آپ نے واقعہ سنایا بزرگاں کہ ان کی مغفرت ہوگی، خواب میں دیکھا ہے جو بھی ہے. اسی طرح بزرگان دین جو ہیں وہ یعنی اپنی مریدوں کو امید دلاتے ہیں. جیسے غوث پاک کا ہم فرمان سنتے رہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنت میں لے جانے کے حوالے سے بھی
تو اب اس طرح کے جملے سنتے ہیں اور ان کی بزرگوں سے یہ صادر بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان جملوں پر امید رکھتے ہوئے ہم صرف بیعت کر لیں اور عمل چھوڑ دیں کہ بھئی ہمیں تو اب غوث پاک کے مرید ہو چکے ہیں اور یہ ہمیں فضائل حاصل ہو جائیں گے، یہ برکتیں حاصل ہوں گی، تو یہ باتیں درست ہیں یا شریعت اسی طریقے سے ابھی بھی ہم اس کے مکلف رہیں گے؟ کیا معاملہ؟ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ تو حدیث پاک میں آ گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی مخلصا بقلبہ، جو اپنے دل اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا داخل جنت ہو جائے گا. تو بندہ اس سے بری ذمہ تھوڑی ہو جائے گا. اصل میں دیکھیں احادیث طیبہ ہوں یا بزرگان دین رحمہم اللہ کے اقوال ہوں، یہ ہوتے ہیں امید افزا، بندے کو امید دینے والے ہوتے ہیں کہ بندہ ان پر اعتماد کرے اور وہ اعمال کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں اس کے لیے داخل جنت کا سبب بنیں گی. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر اب حدیث پاک کے اندر بشارت آئی کہ جو جمعے کے دن یہ عمل کرے گا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ بندہ سارا ہفتہ گناہ کرتے رہے گا اور اس نے کہا کہ چلو جمعے کا دن آئے گا اس کے اندر یہ عمل کر لوں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی، یا فلاں عمل کر لیں گے تو ہماری یہ بخشش ہو جائے گی، یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بندہ گناہوں کے اندر پڑا رہے اور یہ عمل کر لے، بلکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ترغیب دینے کے لیے کہ بندہ یہ عمل کرے، اللہ کی ذات پر امید رکھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو داخل جنت کر دیں گی. یعنی بندے کا اصل جو چیز ہے وہ ہے اس بات سے ڈرنا کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خواتین پر ہے. حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالخواتین، خواتین یعنی جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہوا. تو اب بندہ ساری عمر اچھے عمل کرتا رہا لیکن اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس بات جتنے بھی عمل کیے وہ سارے کے سارے اکارت چلے جائیں گے. تو اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ امید پر کیے جاتے ہیں اور سارا دار و مدار ہوتا ہے خاتمے کے اوپر. تو یہ جو صرف اس بات پر کر لینا کہ چونکہ میں غوث پاک کا مرید ہو گیا یا میں جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہو گیا یا میں نے فلاں عمل کر لیا میری بخشش ہو گئی، یہ درست نہیں ہے. بلکہ بندے کو صرف امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، باقی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں میں نے اس پر عمل کرنا ہے، جو مجھ پر لازم ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے. دیکھیں حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تہجد کے اندر وضو کرایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کا انکار نہیں فرمایا کہ میں تمہیں عطا نہیں کرتا، لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اب تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی داخل جنت انشاءاللہ ہوگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا ہے تو جنت میں داخلہ ملے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں فرما دیا کہ تم اب بیٹھ کے رہ جاؤ، بلکہ فرمایا کثرت سجود کرو. یعنی کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی. اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی لیکن کثرت سے عبادت کرو تاکہ تمہیں یہ مقام اور مرتبہ یہ حاصل ہو سکے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز ہیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھیں، سیرت یہی ہے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، قطعی جنتی تھے عشرہ مبشرہ. لیکن اس کے باوجود آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھیں تو اپنی زبان پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، اس طرح کے الفاظ آپ کے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رو کے آپ کے آنسو بہتے تھے تو لکیریں بن چکی تھی، رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پہ جاتے تو اتنا روتے کہ مٹی نم ہو جایا کرتی تھی. اس کثرت کے ساتھ رونا کس بنیاد پر تھا؟ وہ اسی لیے تھا کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو مل گئی، یہ امید افزا ہے، لیکن یہ اپنے جو خاتمہ تھا اس سے ڈرا کرتے تھے. تو اس لیے ہم تو ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قطعی جنتی ہیں، انہوں نے جنت کے اندر داخل ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ان کا اپنا انداز دیکھیں کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں. تو اس لیے ہرگز کسی کو یہ نہیں ہے کہ وہ سلسلہ قادریہ کے اندر بیعت ہو گیا تو اب وہ فارغ ہو گیا، اس کی مرضی ہے جو چاہے کرتا پھرے، اب وہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں. ایسا لازمی نہیں ہے، یہ امید کی بات ہے. بندے کو اعتماد کرنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے تاکہ اس کا ایمان بھی سلامت رہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ یہ عمل کرتا رہے گا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بھی اس کے لیے ایک امید کی صورت بنتے ہوئے موت کے وقت اس کو انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے. حضور فی زمانہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو مشورہ عطا فرمائیں بیعت کے حوالے سے، بیعت کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں بیعت کرنا چاہیں تو اب
پیر کامل تو بہت سے ہو سکتے ہیں. اب ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت سے کر لیں تو بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سارے پیران عظام ہیں کہ جو اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، پیر ہیں، شرائط کے کامل ہیں. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی قادری سلسلے کے اندر بیعت فرماتے ہیں، اور آپ کے پیر کامل ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ کتنے نوجوان، کتنے لوگ جو ہے وہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے راہ راست پر آ چکے ہیں. تو ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا امیر اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا. تو کوشش کرنی چاہیے جس کو بیعت ہونا ہے وہ امیر اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت کرے اور سلسلے کے اندر داخل ہو جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فائدے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید کچھ کال ہمارے پاس موجود ہیں، یہ میں کال سنائیے. میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروز سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو ہمارے علاقے میں چوری بنائی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، ایک بڑھیا نے چوری بنائی تھی، دعا کی تھی اور شفا یاب ہو گئے تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مہربانی. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد ندیم ہے، لاہور سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے اس کے ساتھ سوال پوچھنا تھا کہ جب وہ کانوں میں اذان دلوانی تھی تو وہ حافظ صاحب کو بلوایا کان میں اذان دلانے کے لیے، تو انہوں نے ایک کان میں پیر پڑھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرے اذان دی. تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے، نماز میں اگر امام صاحب خاموش ہیں تو پیچھے کیا خود پڑھ سکتے ہیں اگر تلاوت آتی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور ماہ سفر سے متعلق سوال ہے کہ آخری بدھ کو جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں چوری بنائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کے اندر نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سفر المظفر میں بیمار ہوئے تھے اور ایک بڑھیا نے چوری بنائی تھی اور اس کے بعد سرکار صحت یاب ہو گئے تھے. تو اس طرح کے نظریات کے ساتھ یہ تقسیم کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تو تصور ٹھیک نہیں ہے کہ کسی بڑھیا نے چوری بنائی اور اس طرح یہ ہو گیا. ایسا تو کسی معتبر کتاب میں تو کہیں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. تو چوری بنانا ایک الگ چیز ہے. چوری اب کسی چیز کی بنائی ہے اور وہ تقسیم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو ایثار ثواب کرنے کے لیے. تو اگر اس میں کوئی دوسری شرعی خرابی نہیں ہوتی تو یہاں تک تو جواز کی صورت ہے کہ ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایثار ثواب کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ اس میں اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو. لیکن اگر یہ نظریہ ہے جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا بھی ہے کہ آخری بدھ کے حوالے سے طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، تو عمومی طور پہ وہ خرافات پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح چوری کے حوالے سے یہ نظریہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی بڑھیا نے بنائی اور اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا حاصل ہوئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا تھا. آپ کے معاملات دوسرے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے آپ پر جو ہے اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ شدید بخار اور سر میں درد وغیرہ آپ کے شروع ہوا تھا. اسی کیفیت میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظاہری پردہ آپ نے فرمایا تھا. تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر معروف ہے، اور اس میں یہاں کا تو نہیں معلوم اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن مختلف علاقوں کے حوالے سے سنتے، یعنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ باغات کے اندر جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب کام کرتے تھے. تو علماء نے پھر اس کا رد کیا، ہمارے صاحب بحر شریعت نے رد کیا کہ ایسی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، ان کی طرف نہیں جائیں گے. باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا تو جب چاہیں کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نیاز کرنا جب چاہیں کریں، لیکن صحیح نظریہ رکھتے ہوئے یہ کریں گے کام. جزاک اللہ. محمد ندیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور قاری صاحب نے جو اذان دی تو ایک کان میں اذان دی ایک میں اقامت کہی، تو یہ صحیح طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے اس کا؟ دیکھیے یہ اقامت تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اصل میں تکبیر تشریق پڑھ کے سنائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اگر میں نے جو سنا مجھے لگا ایسا نہیں تھا، تو اگر یہ اقامت کہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیدھے کان میں اذان کہی اور الٹے کان میں جو ہے اقامت کہہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ سیدھے کان میں جو بہتر طریقہ کار ہے ایک دفعہ دونوں میں کہہ دیا تو بھی چلے گا، لیکن سیدھے کان میں جو ہے وہ 4 مرتبہ اذان کہے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہے، یہ اولا طریقہ ہے. لیکن یہ جو دوسرا پڑا ہے انشاءاللہ اللہ کا نام لینے کا فائدہ تو حاصل ہوگا، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے بہرحال.
تو یہ جو اذان دینی ہے وہ طرز کے ساتھ دینی ہے یا ایسے عام الفاظ بھی جیسے دینا چاہیں ان خود بھی دے سکتے ہیں؟ قاری صاحب کو ہونا ضروری نہیں؟ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فجر والی اذان دیں گے؟ نہیں عام جو اذانیں ہوتی ہیں وہ والی اذان وہ دیں گے. دیجیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ امام صاحب جو نماز میں قرات نہیں کرتے، ان کرتے تو ہیں لیکن آواز نہیں آتی، کیا یہ پیچھے قرات کر سکتے ہیں ان کے؟ نہیں جی، امام چاہے سری نماز ہو یعنی ظہر اثر کی نماز ہو یا مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو، احناف کے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہ جائے گا، امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو کسی امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، امام کے پیچھے تلاوت کی اجازت یہ نہیں ہے. اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو. اگر امام کے پیچھے ہے تو اب اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. امام کی آواز آ رہی ہے تو بھی خاموش رہیں گے، امام کی آواز نہیں آ رہی تو بھی خاموش رہیں گے. جزاک اللہ. اور اس موضوع پر ہم نے کئی مرتبہ اپنے سلسلوں میں کلام کیا. جی مزید کال سنائیے ہمیں. ابو امیمہ اطاری باؤ مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتا سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ مذاق کرتے ہوئے کہنا کہ یار تم تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہے ہو، اب وہ اداکار غیر مسلم ہو تو کیا یہ غیر مسلم سے تشبیہ دینا تو نہیں کہلائے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد طارق قادری ہے، مدینہ منورہ سے میں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب میں ہم رہتے ہیں، یہ جو ادھر ریال ہیں، 500 والے ریال پہ مکہ مکرمہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور 100 والے ریال پہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے، گنبد خضرا. کیا یہ پیسے ہم پاکٹ میں رکھتے ہیں تو حمام میں جا سکتے ہیں ٹائلٹ میں یہ اپنا پاکٹ پرس لے کے یا باہر رکھنا پڑے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ابو امیمہ بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے مستقل کالر ہیں، کہ مزاح کے اندر یا مذاق کے اندر کوئی اپنے دوستوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی کہے تم تو فلاں اداکار کی طرح لگتے ہو، اور اداکار جو ہے وہ غیر مسلم ہو، تو کیا یہ کافر کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ تشبیہ دینا کہلائے گا؟ دیکھیں ہے تو غلط بات ہی ہے، کسی کو کسی بھی آپ اداکار کے ساتھ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اداکاروں کے کام تو اچھے نہیں ہوتے، عمومی طور پہ فاسق و فاجر ہی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشبیہ دینا بالکل درست نہیں کہ تم فلاں کی طرح لگ رہے ہو. تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تم فلاں کی طرح لگ رہے ہو. اگر وہ اچھا لگ بھی رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھے لگ رہے ہو، جبکہ واقعی وہ اچھا لگ رہا ہو. اور دوسرا یہ کہ اس طریقے سے تشبیہ دینا، یعنی اس بنیاد پہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو کافر قرار دے دیا، کیونکہ وہ صرف شکل و صورت کے اندر اس سے ملا رہا ہے کہ تمہاری عادت کے اندر تمہاری شکل جو ہے اس کے جیسی لگ رہی ہے. اس کو کافر دینا، قرار دینا اس کا مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر حکم نہیں ہوگا. لیکن اس طرح کا جملہ اچھا نہیں، یعنی وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا ہو سکتا ہے سامنے والا یہ سن کر، لیکن اگر نیک شخص ہے، ایماندار شخص ہے اور غور کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر، تو اس کو پھر یہ برا لگنا چاہیے کہ مجھے کن سے ملا دیا. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تم فلاں اداکار کی طرح لگ رہے ہو تو وہ شاید پھولا نہ سمائے، اس کو بڑا وہ محسوس ہو کہ مجھے تو اداکار کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر اس نے جان بوجھ کے اس طریقے سے اسی کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو اس کو خود سوچ لینا چاہیے. تو اس لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ، کسی اداکار کے ساتھ تشبیہ دینا، کسی اداکار کے ساتھ ملانا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شکل و صورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح بنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی طرح بنائیں، تاکہ کل بروز قیامت ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور صحبت بھی ایسے لوگوں کی اختیار کریں کہ جس میں اس طرح کے جو فاسق لوگ ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہ ہوتی ہو. بالکل بالکل ٹھیک ہے. طارق بھائی مدینہ شریف سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر جو کرنسی ہے ریال ہے، تو اب وہاں پر 500 والے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ مکہ پاک کی یعنی مسجد حرام کی غالباً تصویر ہے، اور 100 والے نوٹ کے اوپر جو ہے گنبد خضرا کی تصویر ہے. تو ابھی پوچھ رہے ہیں کہ ان نوٹوں کو جیب میں رکھ کر غسل خانے میں، استنجا خانے میں جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اب یہ تو نوٹ باہر رکھنا، گھر کے اندر ہوں تو رکھ سکتے ہیں باہر، لیکن اگر کسی اور مقام پر ہیں تو نوٹ کیسے باہر رکھ کے جائیں گے؟ تو مسئلہ یہی ہے بہرحال کہ اگر کوئی مقدس نام وغیرہ ہیں اور ان کو چھپا لیا ہے، جیب میں چھپ گئے ہیں کہ نظر نہیں آتے، کوئی بھی چیز ہو، تو اس صورت میں ان کے ساتھ استنجا خانے میں جا سکتے ہیں. لیکن اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر باہر حفاظت کا اہتمام ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ باہر رکھے. جیسے گھر کے اندر ہے مثال کے طور پر، اور گھر میں کوئی اٹھانے والا نہیں ایسا کہ اٹھا کے لے جائے گا، اس کی حفاظت رہے گی،
تو باہر رکھ کے جائے، جتنا احتیاط کر سکتا ہے اچھی بات ہے، 22 ثواب ہوگا اس کے لیے. لیکن اگر اہتمام نہیں ہے اس چیز کا کہ باہر رکھے جائے گا تو ضائع ہو جائے گی، کوئی چوری ہو جائے گی، اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں اگر وہ چھپا کے اندر رکھ کے لے جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. میں علاء الدین عمان سے بات کر رہا ہوں. کہ میرا سوال یہ ہے کہ خواتین سفر میں نماز کس طرح ادا کریں؟ جی ایک اور کال سنائیے. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ کوئی یہ صورت موجود نہ ہو کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قبلے کی ڈائریکشن کس طرف ہے، تو اگر ہمارے ٹیبلٹ وغیرہ یا موبائل میں کوئی خانہ کعبہ کی تصویر ہو تو کیا ہم اس کو سامنے رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاح الدین بھائی عمان سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سفر کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں گی؟ کوئی خاص صورت ہے یا عام لوگوں کی طرح؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سفر کی حالت میں ایک تو قصر کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ نماز کب کب قصر کی جائے گی. تو جو مردوں کا حکم ہے وہ انہی کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر 92 کلومیٹر دور یا اس سے 92 کلومیٹر یا اس سے دور جا رہی ہیں 15 دن سے کم کے لیے، تو اس صورت میں انہوں نے بھی قصر کرنی ہے جس طرح مردوں نے قصر کرنی ہے. شاید ان کا مراد یہ ہوگی کہ جیسے کوئی اسٹیشن وغیرہ پہ اترتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ اترتے ہیں تو کیا چہرہ پر نقاب پڑا ہو اس حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرے سے نقاب ہٹائیں. اگر چہرے پہ نقاب پڑا ہوا اس حال میں بھی انہوں نے نماز پڑھ لی تو نماز ان کی ہو جائے گی. یعنی کسی ایسے مقام پہ پڑھ رہی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ایسا مقام ہے کہ مردوں کا گزر ہوگا اور وہاں پہ وہ چہرے پہ نقاب رکھے نماز پڑھ لیتی تو نماز اس کی ہو جائے گی. اچھا، اگر یہ بہت گزرگاہ والا اسٹیشن ہی رش ہوتا ہے، کیا ایسی حالت میں عورت چاہے کہ میں چھوڑ دوں بعد میں پڑھ لوں گی پردے کی وجہ سے، تو اس کو اجازت ملے گی؟ نہیں، اجازت تو نہیں ملے گی. کسی نہ کسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور اسی جگہ مقرر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جگہ ہوتی ہیں ایسی کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس لیے اس کی تو اجازت نہیں کہ نماز چھوڑ سکے وہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو دوسرا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی ہے، بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی نشانی بھی نہیں ہے، تو کیا اپنے ٹیبلٹ کے اندر موبائل کے اندر جو خانہ کعبہ کی تصویر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ تصور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم گویا کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ کعبے کو سجدہ کبھی نہیں ہوتا. صحیح. کعبہ ایک سمت کا نام ہے، یعنی قبلہ ہماری ایک سمت کا نام ہے. وہ جو جگہ ہے، عمارت ہے، وہ اس سمت کی طرف ہمیں حکم ہے کہ ہم اس طرف رخ کریں گے. سجدہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. نعوذ باللہ اگر کوئی کعبے کو یوں سجدہ کرتا ہے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، کعبے کی طرف نہیں، کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ پتھر کی عمارت کو سجدہ ہو گیا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کعبے کی طرف سجدہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اللہ کے حکم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. تو اس لیے ہم اس کی طرف منہ کو پھیرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً جو سجدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو اگر کوئی کعبے کے سامنے اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ میں کعبے کو سجدہ کروں گا تو وہ گیا کام سے. اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور مسلمان کرتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ ہے، یہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں کعبے کو خدا سمجھ کے کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف سجدہ کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ ایک سمت کا نام ہے کہ جس کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے. تو اب یہ جو انہوں نے کہا ہے مدنی منع نے کہ ٹیبلٹ کے اندر یا جو ہے وہ آئی پیڈ کے اندر جو ہے وہ کعبے کی تصویر بنی ہے اور وہ انہوں نے سامنے رکھ لی، تو یہ تو کس طرف بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے، اب دل کرے ادھر رکھ لیں، دل کرے ادھر رکھ لیں، دل کریں ادھر رکھیں، تو یہ تو نہ ہوا نا کچھ بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تصویر کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. تصویر کو سجدہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں قبلے کی تعین اگر نہیں ہو پا رہی، معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے. کوئی قریب میں موجود ہے، اس سے معلوم کر لے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے. کوئی بتانے والا نہیں ہے اور قریب میں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی ایسی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ معلوم کر سکے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنا علم ہے کہ سورج ستاروں وغیرہ کو دیکھ کر قبلے کی سمت معلوم کر سکے. کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہاں شریعت مطہرہ اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ ظن غالب کرے، سوچے، تحری کرے، سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا. اب اس کا دل جمتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا تو اس طرف کر کے وہ نماز ادا کرے گا. اس کا دل جمتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھے. جس طرف اس کا دل جمتا ہے
ظن غالب ہوتا ہے کہ اسی طرف جو ہے وہ قبلہ ہے تو پھر اسی طرف اس نے رک کر کے نماز یہ ادا کرنی ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تحری کی، اس نے ظن غالب کیا اور اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز اس کے دل میں خیال آیا، یہ جم گیا خیال کہ نہیں جی اس طرف قبلہ نہیں، قبلہ اس طرف ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اسی طرف پھر جائے گا. پہلی رکعت اس کی ہو گئی، اب دوسری رکعت اس طرف رک کر کے پڑھنی ہے. اور اگر چاروں رکعتیں چاروں سمت کے اندر اس کا دل جمع، یہاں پڑھ رہا تھا پھر خیال آیا کہ نہیں اس طرف قبلہ ہے، اس طرف پھر گیا، پھر اس طرف اس کا دل جم گیا کہ اس طرف ہے، یوں چاروں طرف رک کر کے نماز پڑھ لی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو قبلے کی ڈائریکشن کسی صورت معلوم نہیں ہو سکتی تو آپ سوچیں گے، سوچنے کے بعد جہاں آپ کا دل جمتا ہے اس کی طرف رک کر کے آپ نماز ادا کر لیں گے. تو یہ طریقہ کار برحال ان کا غلط ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو. اس طریقے سے آئی پیڈ سامنے رکھ کے یا ٹیبلیٹ سامنے رکھ کے کعبے کی تصویر کو سامنے رکھ کے اس کو سجدہ نہیں کیا. اچھا، سوچنے کے بعد جمع کے اس طرف رکھنا ہے، اب آگے رکھ لیں؟ نہیں جی، یہ طریقہ کار نہیں، ویسے ہی رکھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ اسی نیت سے سجدہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کا مقصود یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک شبہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ خاص کیوں رکھ رہا ہے یہ سامنے. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ اس کو یہ سامنے رکھ کے نماز ادا کریں، اس کو سامنے نہ رکھیں. ویسے ہی لگی بھی ہے گھر کے اندر کوئی اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تصویر سامنے، تو اس کے سجدے کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، دل جمنے کا آپ نے فرمایا، سوچے گا دل جمائے گا، تو کیا اس کے لیے قرائن دیکھے گا کہ میں اس طرف سے آیا تھا، سورج یوں غروب ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اسی طرف ہو، یا بس ویسے ہی سوچے اور کیا تکے سے جس کو قرائن اگر ہیں تو پھر تو پتہ ہی چل گیا نا اس کو کہ قرینے کے ذریعے، تو وہ تو پھر وہی چیز ہو گئی کہ اس کو علم ہو سکتا ہے کسی سے. دل جمائے کہ بھائی کعبہ کس طرف ہو سکتا ہے، اب اس کا دل جم گیا کہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، تو یوں کرے گا وہ. باقی کہ ہو سکتا ہے کہ قرینے بعض صورتیں ایسی بن جائیں، چاند ستاروں کا تھوڑا بہت ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرف سفر کر رہے ہیں تو ہو سکتا جیسے قبلہ اس طرف ہے، مغرب میں ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں مغرب میں قبلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یوں سفر کر رہا ہے تو قبلہ اس طرف ہوگا، تو کوئی نشانی اس کو بنتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر بھی وہ ظن غالب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز یا قرآن پاک کی تلاوت زبان ہلا کر ہو جاتی ہے یا ہونٹ ہلانا ضروری ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. ابراز احمد اتاری پنواکل سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو اسلامی سال گزر گیا اس میں ہم نے سونے مطلب گولڈ پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، برائے کرم اب ہمیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا کفارہ بتائیں. جی ضرور عرض کرتے ہیں. حضور مدنی منی کا سوال تھا کہ نماز یا تلاوت کرتے ہیں، اس میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت میں بھی، کیا صرف زبان ہلانے سے کام چل جائے گا کہ ہونٹ ہلانا بھی ضروری ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور کرنا ہے؟ نہ، یعنی دیکھیں زبان اور ہونٹ تو ہلیں گے ہی ہلیں گے. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی کوئی چیز ادا کرے گا تو بعض الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے زبان ہلے گی، بعض کے لیے ہونٹ ہلیں گے. ایسے بات ہوتا ہے نا، اوں کر کے آواز نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنے تئیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا بھی سننے میں آتا ہے، آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ بس دیکھ ہی جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایک ہی لے میں ان کی آواز نکل رہی ہوتی ہے اور اپنے ان کے ذہن میں چل رہے ہوں گے کہ میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اصل میں دیکھیں ہونٹ یا زبان کا ہلنا ایک الگ چیز ہے. وہ تو بندہ جو بھی بات کرے گا، چاہے آہستہ کرے چاہے زور سے کرے، اتنی آواز سے کرے کہ کان تک پہنچے نہ پہنچے، ہونٹ اور زبان تو اس کے عمومی طور پہ ہلتے ہیں، سوائے یہ کہ کوئی قصدن روک کے جیسے کہ آپ بتا رہے آواز نکالے تو ایک الگ بات ہے. تو اصل یہ ہے قاعدہ کہ تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی ذکر و اذکار کرنا ہے، پڑھنا اس وقت شمار ہوگا جب آپ کے کان تک آپ کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. چاہے آپ ذکر و اذکار کریں چاہے آپ تلاوت کریں تو اس کو پڑھنا اس وقت کہیں گے جبکہ آپ کے کان تک آواز پہنچے. آواز بھی الفاظ کی آئے. جی بالکل، الفاظ کی لے بنائی ہوئی اس کا تو نہیں، ظاہر ہے جو الفاظ پڑھنے وہی آنی چاہیے، جبکہ کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ وہ آپ کی آواز پہنچنے سے روکے. مثلا میں بول رہا ہوں، میری آواز میرے کان تک پہنچ رہی ہے اور مائک کی وجہ سے دوسرے تک بھی پہنچ رہی ہے، لیکن اچانک بہت تیز شور ہو جاتا ہے، یہاں پر کوئی چیز تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میری آواز دبتی ہے، حالانکہ آواز میری اتنی ہے کہ میری کان تک پہنچ جائے، میں اتنی آواز سے بول رہا ہوں لیکن درمیان میں کوئی اتنا تیز شور اٹھا، شور و غل ہوا کہ جس کی وجہ سے میرے کان تک اب میری آواز نہیں پہنچی، تو یہ کاؤنٹ ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس صورت میں بھی وہ تلاوت ذکر و اذکار مانے جائیں گے. تو اس لیے جب نماز کے علاوہ ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، تو تلاوت اور ذکر و اذکار اسی وقت شمار ہوں گے جبکہ آپ کی آواز اتنی ہو کہ آپ کے کان تک پہنچ جائے. اور نماز میں جہاں جہاں تلاوت ضروری ہے
تو وہاں پر جو ہے اتنی آواز ہونا بھی ضروری ہے، لازمی ہے. آپ کا فرض ہی اسی صورت میں ادا ہوگا جبکہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچ جائے. صحیح. اور جہاں پر واجب ہے پڑھنا، جیسے التحیات کا پڑھنا واجب ہے، تو اس صورت میں التحیات کے اندر جو ہے وہ اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز یہ پہنچ جائے. تسبیحات پڑھنا سنت ہے تو کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچ جائے. تو نہ ہونٹ ہلانے سے اس کا تعلق ہے نہ زبان سے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی الفاظ کی ادائیگی کے وقت ہلتے ہیں. ٹھیک ہے. آواز کا کانوں تک کم از کم پہنچنا یہ ضروری ہے. اور یہ حضور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وطر میں واجب ہے، قرات میں فرض ہے، واجب ہے، تو اس کے علاوہ جو عام تلاوت کرتے ہیں اس میں اگر آواز نہ پہنچے کانوں تک تو کیا وہ تلاوت شمار ہوگی؟ ثواب ملے گا؟ ثواب دیکھیں ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. ثواب تو قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے اس کا بھی ملے گا، اچھی نیت کے ساتھ دیکھیں گے اس کو بھی ملے گا. تو ثواب ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ تلاوت کا جو ثواب ہے نا، جو تلاوت جس کو ہم کہیں گے کہ تلاوت ہو گئی، یہ اسی صورت میں ہوگی جبکہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ کانوں تک آواز پہنچے. ورنہ وہ تلاوت کاؤنٹ نہیں ہوگی، تلاوت نہیں کہیں گے، وہ صرف قرآن پاک کو دیکھنا اور ہونٹ ہلانا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ تب ہے کہ جب اکیلے یعنی اکیلے پڑھ لیں اس وقت بھی اور بعد میں بھی، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر آواز کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں کم از کم اتنی آواز تو ضروری ہی ہے کہ کانوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. جب بہت سارے لوگ موجود ہیں تو پھر سب اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو لازم ہے کہ سب اتنی آواز سے ہی پڑھیں گے کہ کانوں تک آواز پہنچے. اور ایک اکیلا یہ پڑھ رہا ہے تو لوگ اگر سننے کے لیے آئے ہیں تو لوگوں پر سننا لازم ہو جائے گا، اور اگر لوگ سننے کے لیے نہیں آئے تو پھر اس کو چاہیے کہ اتنی آہستہ آواز میں پڑھے کہ صرف اس کی کانوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. جو بھی قرات کے حکام ہے. دوسرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ جو اسلامی سال تھا اس میں زکوٰۃ ادا کرنی تھی، وہ گزر گیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی. اب کافی ماہ گزر چکے ہیں تو کوئی کفارہ وغیرہ ہے، کیا کریں گے؟ کفارہ تو توبہ ہے کہ زکوٰۃ جب لازم ہو جائے تو فوری نکالنا یہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری ہوتا ہے تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور جب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، جس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو اس دن کا حساب لگائیں کہ اس دن ان کے پاس کتنا سونا تھا اور اس دن سونے کی قیمت کیا تھی. تو اس کے حساب سے جتنی ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ ان کو نکالنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. حضور میرا نام اختر علی اتاری ہے، میں ڈسٹرکٹ دادو تحصیل میہر سے عرض کر رہا ہوں. ہمارا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں ماہ سفر المظفر میں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد میں اذان کہی جاتی ہے. یہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہم نے بڑے بوڑھوں سے یہ سنا ہے کہ سفر المظفر میں بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں. ان کو دور کرنے کی وجہ سے ہر نماز کے بعد میں اذان کہی جاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد میں اذان کہی جاتی ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد سرور اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی اس بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا؟ پرفیوم کے حوالے سے سوال. ایک اور کال سنا دیجیے. میرا نام علی احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی پہ بیعت ہو سکتے ہیں ہم؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اختر علی اتاری بھائی ہیں دادو سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے گاؤں میں یہ ہوتا ہے سفر المظفر کے مہینے کے اندر ہر نماز کے بعد نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اذان کہی جاتی ہے. اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں اور ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے ہم اذان کہتے ہیں. تو کیا یہ صحیح نظریہ؟ پتہ نہیں انہیں کہ یعنی یہ اب اترنا شروع ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ اس طرح جو ہے وہ یہ تصور رکھنا کہ سفر کے اندر بلائیں اترتی ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا سفر، ٹھیک ہے، سفر میں کوئی بلا نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی سفر سے متعلق نظریات، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا حدیث پاک سے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ تصور تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا، اس کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. سفر کے مہینے کے اندر جو ہے وہ کوئی بلا نہیں اترتی، بلکہ علماء تو اس کو سفر مظفر فرماتے ہیں. سفر المظفر، سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ. تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے. اور اس کے لیے اس نیت سے اذان دینا یہ بھی بالکل غلط ہے.
شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے، لہذا ہرگز ہرگز ایسا عمل نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ سفر کے اندر کوئی بلا یہ نہیں اترتی۔ ٹھیک، کوئی اچھا اس کے یہ تو اب دیکھیں ہر گاؤں کا الگ الگ بتایا جا رہا ہے، کوئی چوری بانٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ہے شریعت نے اس کے حوالے سے کوئی احکام بھی بیان کیے یا منع ہی کیا ان چیزوں سے؟ الگ سے کوئی چیز ہے کہ سفر میں یہ کرنا چاہیے؟ سفر میں کچھ بھی عام مہینوں کی طرح کوئی خاص اس کے لیے چیز نہیں بیان کی گئی کہ سفر کے مہینے میں یہ کریں، یعنی ہمارے یہ تصورات جما لیے گئے ہیں کہ سفر کے اندر تیرا تیزی ہوتی ہے تو سفر میں یہ ہوتا ہے تو سفر میں یہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح ہی سفر المظفر کے اندر ہوا تھا۔ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی، کوئی پریشانیاں اترتی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کے اندر نکاح فرماتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا؟ حالانکہ اسی مہینے کے اندر نکاح ہوا۔ تو اس لیے یہ تصور رکھنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ اس کے اندر کوئی بلائیں اترتی ہیں یا اس کے اندر تیرا تیزی آتی ہے یا فلاں ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر تو کوئی نیازیں کرتا ہے، تقسیم رسائل کرتا ہے یا کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، اگر اس اچھی نیت کے ساتھ کرے گا تو باعث ثواب ہوگا، لیکن اس کی نیت اگر اس کے پیچھے غلط ہے تو علماء اہل سنت ہر ایسے معاملے کی تردید کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کو غلط کانسیپٹ کے ساتھ، غلط نظریے کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو ہماری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں، اچھے نظریے کے ساتھ کریں تو اس کی اجازت مل جائے گی۔ سفر المظفر میں اگر کوئی ویسے ہی صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تصور رکھ کے نہیں کرے گا کہ اس مہینے کے اندر خاص بلائیں نازل ہوتی ہیں اس لیے جو ہے وہ ہم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، اگر کوئی اس تصور کے ساتھ کرتا ہے کہ بھئی 20ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تو یہ غلط ہوگا، یہ تصور رکھنا غلط ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اس نیت سے نہیں کرتا، ویسے ہی کرتا ہے کہ ایصال ثواب کبھی بھی ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ 10، 20 اور 40 کو کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سفر المظفر کے اندر کوئی شخص خوب ایصال ثواب کرتا ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھنا غلط ہے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پرفیوم سے متعلق الکحل والا جو ہوتا ہے، یہ لگانے سے کپڑے پاک رہتے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں کیا اس کا؟ دیکھیں الکوہلک پرفیومز کی تو اجازت دی ہے ہمارے علماء اہل سنت نے کہ لگا سکتے ہیں، البتہ چونکہ نہ لگانا واجب ہے، کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور ویسے بھی علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، تو اگر نہ لگائے تو اچھا ہے، نہیں لگائے گا تو اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، لگائے گا تو بہرحال ہمارے نزدیک اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نماز بھی اس حالت میں ہو جائے گی، کپڑے بھی اس کے پاک ہی رہیں گے، بچے گا تو ہمارے نزدیک یہ بہتر ہے۔ حضور آپ نے فرمایا علماء اجازت دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے، تو اب یہ وہاں کو دور کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ کوئی بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے ہماری طرف سے اجازت ہے یا اس کے لیے کوئی سوچ بچار ہوتی ہے، کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس آتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے، مجھے بتائیے کہ کیا کروں، تو یہ مفتی کے پاس جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، کیا پوچھنے آیا ہے، مفتی کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مفتی جو سامنے بیٹھا ہے وہ خدا اور رسول نہیں ہے، صحیح، مفتی کے پاس وہ آیا تو مفتی سے اس نے جو اپنا مسئلہ عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے، مجھے بتائیے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہیں، آپ جانتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے۔ مفتی اسلام جو اس کو مسئلہ بتائے گا وہ اس کو وہ بتائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی روشنی کے اندر وہ اس کو اس کے مسئلے کا بتائے گا، تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اس تک پہنچا رہا ہے، وہ اپنی ذات سے کچھ نہیں بتا رہا بلکہ پیغام کو آگے پہنچا رہا ہے۔ تو اب یہ کتنا بڑا منصب ہے، یعنی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ الکوہلک پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں جائز، اب میں کہتا ہوں جائز ہے، تو گویا کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں کہ شریعت مطہرہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں تمہیں اجازت ملتی ہے، تو کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی، تو کیا میں ایسے ہی تکا لگا کے کہہ دوں گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ میری ایک ذمہ داری ہے، یا جو بھی مفتی اسلام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے وہاں پر، تو لہٰذا وہ جو مسئلہ بتائے گا وہ ایسے نہیں بتائے گا، وہ یا تو اپنے سے بڑے مفتی پر اعتماد کر کے بتائے گا کہ انہوں نے مجھے بتایا تو میں آگے بتا رہا ہوں، یا مکمل تحقیق کے بعد اگر اس کا یہ منصب ہے کہ وہ مکمل تحقیق کر سکتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آگے مسئلہ بتائے گا، ایسے تو وہ بتائے گا تو خود اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ حضور، وقت ختم ہو گیا، مختصر سا جواب عطا فرما دیجیے کہ ٹی وی پر بیعت کر سکتے ہیں؟
ٹی وی پر بیعت کی براہ راست جو ہوتی ہے تو جو لائیو ہو رہی ہے اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ لائیو بیعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ کر سکتے ہیں، البتہ ریکارڈڈ کی بیعت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.